بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امامت کے حوالے سے احادیث کا مطالعہ جاری تھا۔ جماعت کروانے کے لیے کتنی عمر امام کی ہو تو وہ امام بن سکتا ہے، اس کے حوالے سے شریعت میں عمر اور وقت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جس کے اندر امامت کی شرائط پائی جاتی ہوں اور اس کو امامت کے مسائل کا علم ہو تو وہ جماعت کروا سکتا ہے۔ وعن عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال ابی جئتکم من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا۔ عمر کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے یہ کہا کہ میں تمہارے سچے نبی کے پاس سے یہاں آیا، انہوں نے یہ ہمیں حکم دیا ہے فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور تم میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ تمہاری امامت کروائے۔ فَنَظَرُوا، لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا۔ فَقَدَّمُونِي، انہوں نے مجھے آگے کر دیا اور میں ان کا امام بن گیا۔ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، میں 6 یا 7 سال کا بچہ تھا تو صحابہ نے مجھے اپنا امام بنا لیا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 4302 نمبر ہے اور یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے پیچھے ایک لمبی تفصیل ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گھر راستے کے اوپر تھا جہاں سے لوگ قافلے گزرتے رہتے تھے، آنے جانے والا ہر قافلہ وہاں ٹھہرتا، ہمارا وہاں ایک کنواں تھا، وہاں سے پانی پیتے، جانوروں کو پلاتے، ساتھ بھر کر لے جاتے، تو ہر آنے جانے والا قافلہ اس جگہ پہ ضرور رکتا تھا، یعنی یوں سمجھے وہ اسٹیشن تھا۔ اس وقت سوشل میڈیا یہی تھا اور حالات واقعات کو معلوم کرنے کا طریقہ بھی یہ تھا کہ دوسرے علاقوں کے قافلے آتے رکتے، ہم ان سے ان علاقوں کے حالات پوچھتے اور باخبر رہتے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، ایک قافلہ آیا، ہم نے ان سے پوچھا،
وہ غالباً مکہ کا رہائشی تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو آخری نبی اور رسول کہتا ہے، اور یقیناً وہ صحابہ ہوں گے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا اور آپ کی تعلیمات کا تعارف کروایا۔ جب آپ کا اور آپ کی تعلیمات کا تعارف ہوا تو عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جو کتاب جو قرأت کرتا ہے میں اس کو یاد کروں۔ پھر اس کے بعد جو بھی قافلہ اس علاقے سے آتا میں اس علاقے والے لوگوں سے قرآن کی آیات سنتا اور میں فوراً یاد کر لیتا۔ ذہین تھے، سمجھدار تھے، دانا تھے، میں سب کچھ یاد کر لیتا۔ کرتے کرتے وقت اتنا گزر گیا کہ مجھے قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں، لیکن میں اس وقت تک مسلمان نہیں تھا۔ بس مجھے وہ اچھا لگتا تھا تو میں یاد کر لیتا تھا، مجھے لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا تو میں اس کو یاد کرتا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد ہر قوم نے اسلام قبول کرنے میں بڑی تیزی دکھائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، گروہ در گروہ روزانہ ہی وفد کے وفد مسلمان ہو رہے۔ تو میری قوم نے بھی اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ تو قوم سے پہلے میرے والد گرامی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور آپ کے پاس جا کر دین کی باتیں سیکھیں اور سنیں، اور واپس آ کر کہا کہ واقعتاً میں تمہارے پاس سچے نبی کے پاس سے آیا ہوں، یعنی آ کر تصدیق کر دی کہ میں دیکھ آیا ہوں، سن آیا ہوں، وہ حقیقت میں سچے نبی ہیں، میں سچے نبی کے پاس آیا۔ انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب اذان اور نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی اذان کہے اور پھر ایک آدمی نماز پڑھائے، امامت کروائے، لیکن امامت کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے اکثرکم قرآناً، امامت وہ کروائے گا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ اب ہوا یہ کہ جب سب نے اکٹھا کلمہ پڑھا اور پہلا، دوسرا، تیسرا دن تھا تو ان میں سے کسی کو بھی قرآن یاد نہیں تھا، تو چونکہ میں لوگوں سے سن کر یاد کرتا رہا تو مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ تو ان لوگوں کا ایک دو دن کا اسلام وہ اس قدر مضبوط تھا اور ان کی ایمانی کیفیت اس قدر مضبوط تھی کہ انہوں نے ایک دو دن کے اسلام کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی ایسی اتباع کی کہ چھوٹے سے بچے کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث پیغمبر ہے، حکم پیغمبر ہے، بس یہ نہیں کہا یہ تو کل کا بچہ ہے، اس کو تو منہ بھی نہیں دھونا آتا، اس کو تو غسل بھی نہیں کرنا آتا ہوگا، اس کو تو باقی پلیتی کا بھی پتہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے سامنے کیسے کھڑا ہو جائے گا، یہ تو ابھی نابالغ ہے، 6 یا 7 سال کا بچہ ہے، یہ ہمارا امام کیسے بنے گا؟ ہم امام بنیں گے کیونکہ ہم بڑے ہیں، چودھری ہیں، سردار ہیں، ہم بڑے، ہم امام بنیں گے۔ ایسا نہیں، کہتے ہیں انہوں نے مجھے اپنا امام بنایا، فقدمونی، انہوں نے مجھے آگے کیا، اور اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اس کا مطلب امامت کے لیے قرآن کا علم یہ ایک بہت بڑی شرط ہے۔ جس کو قرآن کا علم ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو،
وہ امام بنے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں بھیڑ چال چلی ہوئی ہے کہ بس داڑھی دیکھ لو، عمر دیکھ لو اور اس کو آگے کھڑا کر دو، چاہے اس کو فاتحہ بھی صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی ہے، اور وہ بھی بڑی جلدی سے آگے آ کر مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، قاری صاحب نہیں ہے تو نماز میں پڑھا دوں گا کیونکہ مجھے فاتحہ بھی صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی۔ اور یہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امامت، جس امامت میں لیڈرشپ، یہ امام ایک لیڈر ہے، امامت کے لیے، لیڈر کے لیے جو سب سے پہلی بنیادی اہلیت بتائی ہے وہ اس کا قرآن کو یاد کرنا اور قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ اکثرکم قرآناً، جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، یعنی لیڈر کے لیے سب سے زیادہ قرآن کا آنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں تو قل هو اللہ بھی صحیح طرح نہیں آتی اور وہ مسلمانوں کے لیڈر بنے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو قرآن سب سے زیادہ آتا، عمر کا کوئی چکر نہیں ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کروائے گا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے۔ قوم کی امامت وہ کروائے گا جو سب سے زیادہ کتاب اللہ، قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، اگر وہ سب قراءت میں برابر ہیں تو پھر سب سے زیادہ جو سنت کو جاننے والا ہے وہ امامت کروائے گا۔ سب سے پہلے قرآن، اور اس کے بعد اگر سب کو قرآن برابر کا یاد ہے تو پھر جس کو سب سے زیادہ احادیث کا علم ہے وہ امامت کروائے گا۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرًا، اگر وہ حدیث کے علم میں بھی سب برابر ہیں تو پھر جو ان میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والا ہے وہ آدمی امامت کروائے گا۔ پہلے قرات دیکھی جائے گی، پھر اس کے بعد سنت یعنی حدیث کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد ہجرت کو دیکھا جائے گا کہ ہجرت پہلے کس نے کی ہے، یہ فضیلت ہے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ اسلام کس نے پہلے قبول کیا، کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ اسلام میں بھی برابر ہیں تو پھر جا کر دیکھا جائے گا کہ عمر کس کی بڑی ہے۔ یہ بڑی عمر کا ہونا یہ برتری کے لیے ہے، لیکن یہ آخری طریقہ ہے، آخری بات ہے۔ سب سے پہلے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، اس کے بعد حدیث کا علم کس کے پاس ہے، اس کے بعد ہجرت پہلے کس نے کی ہے، اس کے بعد اسلام پہلے کس نے قبول کیا ہے، پھر اس کے بعد عمر جس کی بڑی ہے اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ عمر کی بات آپ نے بالکل آخر میں کی، اور ہمارے یہاں سب سے پہلے بس عمر ہی دیکھی جاتی، قاری صاحب نہیں آئے تو جو سب سے بزرگ ہے اس کو آگے کھڑا کر دیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، جب ایک جگہ پر ایک امام مقرر ہو تو اس امام کی اجازت کے بغیر دوسرے کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی جگہ پر آ کر امامت کروا لے۔ مثال کے طور پر یہاں ایک امام مقرر ہے، اس سے بڑا کوئی عالم آ جاتا ہے، کوئی بھی انسان آ جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا جب تک اس امام کی اجازت نہ ہو۔ اس وقت تک کسی کا بڑا ہونا، کسی کا بادشاہ ہونا، کسی کا عالم ہونا
کسی کا محدث ہونا یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی پر آ جائے۔ جب کوئی آدمی ایک جگہ پہ امام مقرر ہے اور وہ موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کے مصلی پہ کھڑا ہونا یہ منع ہے، گناہ ہے۔ ہاں اجازت مل جائے تو درست ہے۔ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اس کے گھر میں اس کی عزت کی جگہ پر، یعنی اس کی جو خاص نشست ہے وہاں اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ مثال یوں لے لی، یہ ایک کرسی ہے، یہ صرف درس والے کے لیے مختص ہے۔ کوئی لڑکا آئے، کوئی انسان آئے اور آ کر یہاں بیٹھ جائے، غلط ہے، گناہ ہے۔ استاد کی نشست ہے اور اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ ہے، اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جانا غلط ہے۔ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اس نے اپنا کوئی خاص تکیہ، اپنی خاص جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں وہ بیٹھتا ہے، آپ اگرچہ مہمان گئے ہیں اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جانا غلط ہے۔ ہاں اگر وہ خود اجازت دے اور وہ تمہیں کہے کہ وہاں بیٹھ جاؤ تو پھر تم وہاں بیٹھ سکتے ہو، اس کی اجازت کے بغیر وہاں بیٹھنا غلط ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 1532 نمبر حدیث ہے۔ اور ایک ضعیف روایت آگے آ رہی ہے، اس کے اندر ابن ماجہ کی وہ روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَا تَأُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، کوئی عورت کسی آدمی کی امامت نہ کروائے۔ مسئلہ یہ صحیح ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی مردوں کی، لیکن وہ دوسرے دلائل سے ہے، اس حدیث میں نہیں۔ وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، کوئی دیہات کا رہنے والا مہاجر انسان کی امامت نہ کروائے، یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ ہر کوئی جو علم کے اعتبار سے بڑا ہے، چاہے وہ دیہات کا ہے یا شہر کا ہے، وہ امامت کروا سکتا ہے۔ وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، اور کوئی فاجر مومن کی امامت نہ کروائے، یہ مسئلے درست نہیں ہے۔ صرف ایک مسئلہ درست ہے کہ عورت مرد کی امامت نہیں کروا سکتی، لیکن دوسرے دو مسئلے، دیہاتی مہاجر کی امامت نہ کروائے یا فاجر مومن کی امامت نہ کروائے، یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں محمد بن عبداللہ العدوی راوی ضعیف ہے، یہ مسائل درست نہیں ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رصوا صفوفکم وقاربوا بینها وحاذوا بالاعناق۔ امامت کے مسائل بتانے کے بعد پیغمبر علیہ السلام صفوں کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ صفوں کے بارے میں یہ آپ نے فرمایا رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو خوب اچھے طریقے سے ملاؤ۔ وقاربوا بینہا، اور ایک دوسرے کے قریب قریب ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ وحاذوا بالاعناق، اور گردنوں کو برابر رکھو۔ وحاذوا بالاعناق، اور گردنوں کو برابر رکھو۔ یہ صف بندی کا حکم پیغمبر علیہ السلام نے واضح الفاظ میں، رصوا صفوفکم، صفیں خوب اچھے طریقے سے ملاؤ۔ رصوا کا لفظی معنی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا۔ یہ صف بندی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔